انگریزوں کے خلاف مہم چلائی اور جنگ آزادی کا فتویٰ دیا۔ پھر علماء دیوبند، جن میں سب سے پہلے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور معزز اساتذہ کرام، ہمارا ملک ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا اس آزادی میں کیا رول رہا۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا چاہیے کہ ہمارا اس آزادی میں کیا رول رہا اور ہمارے اسلاف کا اور ہمارے علماء کا اس میں کیا رول رہا، کب سے شروع ہوا اور کب تک چلا۔ تو عام طور سے جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ اس جنگ آزادی کا شمار 1857 سے کرتے ہیں، جبکہ جنگ آزادی کا شمار 1857 سے نہیں ہوتا۔ اگر تاریخ پر نظر کی جائے تو اس جنگ آزادی کا شمار 1688 سے ہوتا ہے۔ کیسے ہم کہیں گے کہ 1688 سے ہوتا ہے؟ اس طور پر کہ انگریز اس ملک میں 1603 میں آیا۔ پرتگیز اور برٹش یہ تجارت کا بہانہ کر کے 1603 میں ملک ہندوستان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس ملک میں رہ کر کے ترقی کی، اپنے قلعے بنائے اور جگہ جگہ ہندوستان کے اندر اپنے محلات قائم کیے، اور 1688 میں انہوں نے بغاوت شروع کی۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ملک ہندوستان یہ سب سے طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا تھا، بلکہ یوں کہا جاوے کہ اس ملک ہندوستان کو سونا کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 1688 میں انہوں نے بغاوت شروع کی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہاں کے جو علاقے کے ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ان کو شکست دی۔ گویا کہ یہ سب سے پہلے جنگ آزادی تھی۔ اس کے بعد 1690 میں جب ان کو لگا کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں گر کر انہوں نے معافیاں مانگی، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہم اب کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 1703 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چل بسے، انتقال کر گئے۔ پھر انہوں نے بغاوت شروع کری، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے آپس میں لڑایا اور ملک کو منتشر کر دیا، بکھیر دیا۔ اس کے بعد جو دوسری جنگ آزادی لڑی ہے وہ وردی خان نے لڑی ہے۔ یہ وردی خان نے یہ جو جنگ آزادی لڑی ہے 1700
1744 میں لڑی. کتنے میں؟ 1744 میں لڑی. تو وہ اپنی اس آزادی میں کامیاب ہوئے، اس جنگ میں کامیاب ہوئے. پھر تیسرے جنگ آزادی سراج الدولہ نے لڑی، وہ اپنی منافقت اور بغاوت کی وجہ سے ناکام ہوئے. چوتھی جنگ آزادی ٹیپو سلطان نے لڑی، وہ بھی اپنی اس جنگ میں ناکام ہوئے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کی منافقت اور بغاوت کی وجہ سے. گویا کہ مسلمان حکمرانوں نے 100 سال تک اپنے طور سے جنگیں لڑی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. جب دیکھا کہ یہ حکمران اپنی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکے، تو علماء میدان میں آئے. علماء نے مورچہ سنبھالا. سب سے پہلے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو متوجہ کیا. اس کے بعد آپ کے شاگرد کھڑے ہوئے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف مہم چلائی اور جنگ آزادی کا فتویٰ دیا. پھر علماء دیوبند، جن میں سب سے پہلے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام، جیسا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام علماء کرام میدان میں آئے اور انگریز کے خلاف جنگیں لڑی اور اپنے اس ملک کو آزاد کرایا. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آزادی میں سب سے بڑا رول ہندوؤں نے ادا کیا. سب سے بڑا رول اس جنگ آزادی میں، بلکہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں علماء نے اور مسلمانوں نے رول ادا کیا. ہمارے علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا، آگ کے انگاروں پر لٹایا، نہ جانے کیسی کیسی انہیں سزائیں دی گئی، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں سے مسلمانوں کی ہسٹریاں، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمان حکمرانوں کی جو تاریخ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہندوتو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور اب ہم سب سے پہلے اس اسٹیج سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی حکومت کو کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، کبھی NRC کے بہانے سے، کبھی موبلنگ سے کے بہانے سے، کبھی کسی طرح، کبھی SIR کے بہانے سے، جو یہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بند کریں. اور جس طرح بھائی چارگی کے ساتھ آج تک ہم رہتے آئے ہیں، سارے ملک کے باشندے اسی طرح بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے.